کل بڑی ہی عامیانہ بجٹ سپیچ کی گئی۔ پچھلے 4 سال کے اندر پاکستان کا قرضہ تقریباً دگنا کر دیا گیا۔ ان 5 سالوں میں انڈسٹری تباہ ہوئی، کوئی نیا کارخانہ نہیں لگا، کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہوا، غربت میں اضافہ ہوا۔ تو یہ 1,05,000 ارب روپیہ یہ کہاں گیا ہے؟ پاکستان کا غریب پس گیا ہے، پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی ہے، پاکستان کے کارخانے بند ہو گئے ہیں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ یہ اس فارم 47 کی ان الیکٹڈ حکومت کا 5واں بجٹ ہے۔ میرا خیال ہے یہ اعزاز ذوالفقار علی بھٹو کو بھی نصیب نہیں ہوا تھا جو اعزاز شہباز شریف نے 17 سیٹوں سے حاصل کر لیا۔ کل بڑی ہی عامیانہ بجٹ سپیچ کی گئی۔ بجٹ کے اندر کوئی روڈ میپ نہیں تھا، وہی گھسی پٹی باتیں۔ کل اخبارات کے اندر بڑے بڑے اشتہارات دیے گئے، اور اشتہارات کیا تھے کہ جی 2023 کے اندر معاشی گروتھ کی جو شرح تھی وہ -0.23% تھی، اور اس وقت وزیر اعظم کون تھے؟ شہباز شریف صاحب۔ اور آج وزیر اعظم کون ہے؟ شہباز شریف صاحب۔ اس کی مثال ایسے ہے، جو اس حکومت کی جو اچیومنٹ ہے وہ میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں کہ ایک بچہ جو اس کے پہلے امتحان میں 100 میں سے 5 نمبر آئے ہوں، اور اب وہ سیلیبریٹ کرے کہ میرے 100 میں سے 6 نمبر آ گئے ہیں، تو یہ تو اس حکومت کے حالات ہیں۔ انہوں نے جناب اسپیکر، میں آپ کے سامنے کچھ حقائق اور کچھ نمبر رکھنا چاہوں گا۔ پچھلے 4 سال کے اندر پاکستان کا قرضہ تقریباً دگنا کر دیا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس حکومت کا اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا قرضہ 84,000 ارب روپیہ ہو چکا ہے۔ اور جب یہ لوگ 9 اپریل 2022 کو ایک انفیمس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آئے تھے تو پاکستان کا قرضہ 44,000 ارب تھا۔ جناب اسپیکر، آپ کی توجہ چاہیے۔ جناب اسپیکر، پاکستان نے 1947 سے لے کر 2022 تک 55,000 ارب روپیہ ٹیکس کلیکٹ کیا تھا۔ 2022 سے لے کر 2027 جو اگلے سال ختم کریں گے، جس کا ہم نے بجٹ پیش کیا ہے، ہماری ٹیکس کلیکشن 60,000 ارب روپیہ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے 2022 سے 27 میں شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت نے جتنا ٹیکس اکٹھا کیا وہ اس سے پہلے 75 سالوں میں جتنا ٹیکس اکٹھا کیا اس سے بھی 5,000 ارب روپیہ زیادہ ہے۔ ان پیسوں سے پناہ گزینوں کی مدد کی گئی، نئے نئے شہر بسائے گئے، تربیلا اور منگلا ڈیم جیسے شہر بنے، موٹر ویز بنی، انڈسٹریز لگیں۔ ان 5 سالوں میں انڈسٹری تباہ ہوئی، کوئی نیا کارخانہ نہیں لگا، کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہوا، غربت میں اضافہ ہوا۔ تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے 45,000 ارب ٹیکس قرضہ بڑھا دیا، 60,000 ارب آپ نے ٹیکس اکٹھا کر لیا، تو یہ 1,05,000 ارب روپیہ یہ کہاں گیا ہے؟ بتائیں یہ کہاں گیا ہے؟ پاکستان کا غریب پس گیا ہے، پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی ہے، پاکستان کے کارخانے بند ہو گئے ہیں، پاکستانی پاکستان چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، اور یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ریمیٹنس ریکارڈ آ گئی ہیں۔ اور یہ واحد ملک ہے دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں، 40 بڑی معیشت میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی ریمیٹنس
اس کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں. یہ شرم کی بات ہے کہ ہمارا جو تمام آمدنی وہ پاکستان کے کارخانوں سے نہیں ہے, پاکستان کے مزدوروں سے نہیں ہے. وہ پاکستانی جو مجبوری میں پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں, ان پہ آپ یہ ملک چلا رہے ہیں. جناب اسپیکر, عمران خان اس ملک کا حقیقی وزیر اعظم, اس ملک کا سب سے پاپولر وزیر اعظم, اس ملک کا سب سے ایماندار وزیر اعظم, اس ملک کا سب سے قابل وزیر اعظم جو تھا, جس نے صرف 40 ماہ حکومت کی اور اس کے دور کے اندر اس صدی کی سب سے بڑی وبا کورونا, جس میں دنیا کی تمام معیشتیں سکڑ گئی تھیں, اس نے پاکستان کی ایکسپورٹس 8 ارب ڈالر بڑھا دی, 24 ارب ڈالر سے 32 ارب ڈالر کر دیے. اور یہ تجربہ کار, یہ 40-50 سال سے جو حکومتیں کر رہے ہیں, انہوں نے پچھلے 4 سال کے اندر ایکسپورٹس 2 ارب ڈالر کم کر دی ہیں, اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے سال 3 ارب ڈالر ایکسپورٹ بڑھا دیں گے, اور یہ نہیں بتایا کیسے بڑھائیں گے. ویسے ایک لطیفے والی بات یہ ہے کہ جب میں او لیولز میں تھا تو ان کا ایک وزیر نو پلاننگ, انہوں نے ایک ویژن 2020 نکالا. وہ ویژن جب ہم 2020 میں آئے تو ویژن 2035 نکال دیا ہے, اور جب ہم 35 میں جائیں گے تو 47 آ جائے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی بچے سے آپ پوچھیں کہ آپ نے پہلی کلاس میں کتنے نمبر لینے ہیں, وہ آگے میٹرک کی بات شروع کر دے. تو انہوں نے کہا کہ 2029 کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹ ہم 60 ارب ڈالر کریں گے. اگلے 3 سال کے اندر یہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو ڈبل کریں گے. مجھے تو آپ یہ بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ, اور انہوں نے خود ٹارگٹ رکھا ہے اس سال 32.9 ارب کا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ 25% آپ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ گروتھ کریں گے, اور کیسے کریں گے؟ آگے آ جائیں آپ. انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ بڑا بیلنس بجٹ ہے. میں ابھی آپ کو ایک نقطے میں سمجھا دوں گا کہ انہوں نے پورا جو اپنا تھیسس بلڈ کیا وہ اس چیز پہ بلڈ کیا کہ ہم نے سیلریڈ کلاس کو ٹیکس ریلیف دی ہے. سیلریڈ کلاس کو جو ٹوٹل ٹیکس ریلیف ہے جناب اسپیکر, وہ 60 ارب روپیہ ہے. اور جو پیٹرولیم لیوی سے حکومت پاکستان کی غریبوں کے جیبوں سے پیسے نکالنے لگی ہے, وہ اضافی 250 ارب روپیہ ہے. جو اگلے سال کا ٹارگٹ ہے وہ 1750 ارب روپیہ پیٹرولیم لیوی ہے, جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہے. پاکستان اپنے ٹیکس کا 13% پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے اکٹھا کرتا ہے. 13% ٹیکس کلیکٹ کرے گا پیٹرولیم لیوی سے, جو کہ آپ کا عام موٹر سائیکل والا, رکشے والا, چنچی والا, ٹرانسپورٹر وہ یوز کرتا ہے. جناب اسپیکر, آپ بولیں جی, بولیں, توجہ آپ کی طرف ہے. وہ توجہ آپ سر, توجہ آپ کی, شاہ صاحب توجہ کہیں اور ہے آپ کی. نو کراس ٹاک, آپ جناب بولنے دینا نا اسپیکر, آپ کو. اس حکومت کے اپنے نمبر ہیں. انہوں نے پچھلے سال اکنامک سروے میں کہا کہ پاکستان کی جو فی کس آمدنی ہے وہ 1824 ڈالر ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آمدنی تو بڑھ نہیں رہی. انہوں نے کہا نہیں, ہماری جو پچھلے سال آمدنی تھی وہ 1824 ڈالر فی کس نہیں تھی, وہ 1751 ڈالر فی کس تھی, اور اس سال ہماری کی فی کس آمدنی 1901 ڈالر ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو آبادی کا نمبر ہے وہ 2024 کا لے لیا, اور اکانومی کا نمبر آپ نے 2026 کا لے لیا. جناب اسپیکر, میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی فی کس آمدنی پچھلے 4 سال میں 28 ڈالر فی کس گر چکی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1901 ڈالر کر دی ہے. اس میں بھی فارم 47 چلا ہے. آگے آ جائیں. اس حکومت کے اپنے ہمارے دور کے اندر 2021-22 کے اندر سالانہ پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان کی حکومت 19 لاکھ
نوکریاں ہر سال نہیں پیدا کر رہی تھی. آپ نے کبھی کتاب نہیں پڑھی, کتاب پڑھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ کے خیال میں ہر چیز ہی جھوٹ ہے. ویسے جناب اسپیکر, ویسے یہ تقریباً 17 لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی ان کی صحیح نمائندگی ہے. یہ 17 لوگ ہی ہونے چاہیے تھے, یہ 17 لوگ ہی ہال میں بیٹھے ہونے چاہیے تھے, اور آج یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ کتاب ہے, یہ کبھی پڑھ لیا کریں, اس پہ سموسے رکھ کے نہ کھایا کریں, یہ کتاب پڑھا کریں. پڑھتے بھی نہیں, ایک نالائق کے اوپر سے. پڑھا کریں. میری ایک بات چیلنج ہے آپ کو, اگر آپ میری ایک تقریر کا ایک لفظ ایک نمبر آپ کریں تو میں استعفیٰ دوں گا, نہیں تو پھر آپ استعفیٰ دیں گے. کریں چیلنج قبول آپ میرا, آپ چیلنج قبول کریں, کھڑے ہو کے چیلنج قبول کریں. میری تقریر کا ایک لفظ ایک فیکٹ اگر غلط ہو جناب اسپیکر میں استعفیٰ دوں گا, نہیں تو یہ جو معزز ممبر یہاں سے بولا تھا یہ استعفیٰ دے گا. چیلنج قبول کریں. میں 50,000 سے نون لیگ کے تجربہ کاروں کو الیکشن ہرا کے آیا ہوں الحمدللہ, اور ایک مرد کلندر کے نام پہ ووٹ لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے عمران خان نیازی. اگلی بات, انہوں نے کہا جی ہمارا نان ٹیکس ریونیو بڑھ گیا ہے. جناب اسپیکر توجہ آپ کی چاہیے, صرف توجہ ادھر رکھیں شاہ صاحب. یہ باتیں ہوتی رہیں گی. جناب اسپیکر ادھر توجہ کریں. انہوں نے کہا جی ہمارا نان ٹیکس ریونیو بڑھ گیا ہے. اچھا وہ نان ٹیکس ریونیو بڑھا کیسے ہے یہ بھی ذرا سن لیں. اسٹیٹ بینک نے جو منافع کمایا وہ منافع کیسے کمایا, اس کے اندر اضافہ ہوا, 170% اضافہ ہوا. یہ سننے والی بات ہے, اس کو بھی چیلنج کریں آپ. اس کے اندر اضافہ ہوا, جو اسٹیٹ بینک کا منافع ہے اس کے اندر 170% اضافہ ہوا. وہ اضافہ کیسے ہوا, کیونکہ آپ نے قرضے بہت زیادہ لیے, اس کے اوپر جو آمدن ہوئی وہ انہوں نے کہا یہ ہماری آمدنی ہے, وہ یہ آمدنی چیک کریں آپ. اچھا دوسری آمدنی کیا تھی ان کی, دوسری آمدنی ان کی کیا تھی, سنیں جناب اسپیکر کیا تھی. دوسری ان کی آمدنی تھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, کہ ہم نے موٹر سائیکل والوں کی جیبوں کو کاٹ لیا ہے. 118 روپے 1 لیٹر کے اوپر پیٹرولیم لیوی. اور میں آپ کو ٹویٹ دکھاتا ہوں, سپتمبر سن لیں 2021, ٹویٹ کرنے والے بندے کا نام تھا شہباز شریف. پیٹرولیم کی قیمت کتنی بڑی تھی, 1 روپیہ 71 پیسے. 1 روپیہ 71 پیسے پہ ٹویٹ کر دی, اور اگر 117 روپے پہ تو کتابیں لکھ دینی چاہیے پھر ہمیں. اور ٹویٹ کیا کی تھی, کہ یہ ظالمانہ غیر منصفانہ 1 روپیہ 71 پیسے. ویسے مجھے یاد نہیں 2021 میں 1 روپیہ 71 پیسے کا ہونڈا سٹی 70 آتا تھا. آپ نے ایسے ٹویٹ کیا کہ اس سے مہنگائی کا, بے روزگاری کا اور ناانصافی کا سونامی آئے گا. اور 117 روپے پہ تو 20 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ آ جانا چاہیے تھا. لیکن ان کے وزراء ٹی وی پہ آ کے ڈیفینڈ کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے معاشرت دان میں نے دیکھے ہیں لیکن ایسے کبھی نہیں دیکھے. کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرنے سے لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں. تو میں کہا پھر 1000 روپے بھی بتا دو, پھر کم ہی مکو ایک باری, پھر لوجک چیک کریں. اور میں قسم سے اگر کبھی ہم نے کبھی اتنی قیمت بڑھائی ہو نا پیٹرول کی, میں تو ٹی وی پروگراموں کا, میں تو پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں. اور پھر بھی ٹی وی پروگراموں میں آتے ہیں یہ. وائنڈ اپ کریں. اچھا جی, اس کے بعد ان کے اپنی حکومت کے سروے کے مطابق پاکستان میں جو غربت کی شرح ہے, اور وہ غربت کی شرح کیا ہے کہ ایک بندہ جو 8500 روپیہ کماتا ہے, اگر آپ 8600 روپیہ کماتے ہیں تو آپ غریب نہیں ہیں. اگر آپ 8501 روپیہ کماتے ہیں تو آپ غریب نہیں ہیں. اگر آپ 8499 روپیہ کماتے ہیں تو آپ غریب ہیں. غربت کی ڈیفینیشن بھی ان کی, اعداد و شمار بھی ان کے. تو غربت مطلب کتنی ہو چکی ہے. آخری بات کریں.
یہ آخری بات نہیں ہے جناب اسپیکر, ہم جسٹ گیٹنگ وارم اپ. میں مائک بند کر دوں گا پھر آپ کر دیں آپ, کوئی بات نہیں ہے, پہلی ہر چیز بند ہے یہاں پہ. جی پہلے ملک آپ کی بند پارٹی ہے, کے مائک بھی بند ہو جائے, آنریبل کیا ممبر ہوئے ہیں جنہوں نے بولنا ہے. گا؟ چلے جی, آخری 2 منٹ, آخری 2 منٹ جی. آخری بات کریں پلیز, نو کراس ٹاک, آخری بات کریں, جلدی کریں پلیز. جی تو وہ غریب ہے. غربت اس ٹائم جو ان کی ڈیفینیشن ہے وہ 30% ہے, جو کہ آج سے 5 سال پہلے 21% تھی. جناب اسپیکر, آپ مجھے بات بتائیں کہ بجلی کی قیمتیں جو فیصل آباد میں فیکٹریاں دڑ دڑ لگ رہی تھیں, 6 یونٹ, اب کسی سے پوچھ لیں یہاں پہ, پتہ نہیں فیصل آباد کی ویسے لوگوں نے ووٹ تو کسی کو بھی نہیں ڈالا تھا, نمائندگی بھی کوئی نہیں ہے اس طرف. تو 100 سے اوپر جو 6 یونٹ تھے وہ ریوائیو ہوئے تھے. لیبر شارٹیج تھی, اور جو 2022 میں ہیلدی یونٹ تھے وہ اب سک نہیں ہیں, وہ اب ڈیڈ ہو چکے ہیں.